جی پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو سٹوری ہے اس کا نام ہے قسمت کی پری۔ کسی قصبے میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام شمیم اور لوگ اسے شمی شمی کہتے تھے۔ شمی سب سے الگ تھلگ ایک جھونپڑی میں رہتی تھی۔ اس کے والدین مدت ہوئی فوت ہو چکے تھے۔ اب وہ محنت مشقت کر کے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، کپڑے دھوتی، برتن صاف کرتی اور اس کے دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ شام سے کچھ پہلے ندی پر اپنے کپڑے دھونے کے بعد نہا رہی تھی کہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی اس کے پاس آئی اور آتے ہی مسکرا کر سلام کیا۔ شمی نے اسے بڑی حیرت سے دیکھا اور اس سے پہلے کہ شمی اس سے کچھ پوچھتی، اجنبی لڑکی نے خود ہی پہل کر دی۔ مجھے دیکھ کر تمہیں حیرت ہوئی ہے اور ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ تم نے اس سے پہلے مجھے کہیں نہیں دیکھا۔ میرا نام قسمت ہے اور میں تمہیں اچھے اچھے کپڑے دینے آئی ہوں۔ شمی نے کہا، میرے پاس بہت کپڑے ہیں، ضرورت ہوئی تو محنت کر کے اور خرید لوں گی۔ قسمت نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تمہیں اچھے اچھے زیورات لا دوں۔ شمی نے جواب دیا، شکریہ، مجھے زیورات کی خواہش نہیں ہے۔ قسمت نے کہا، میرا خیال ہے تمہاری شادی ایک خوبصورت نوجوان سے کروا دوں۔ شمی نے جواب دیا، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ قسمت نے کہا، تم چاہو تو تمہیں ایک عالی شان مکان بنوا دوں۔ شمی نے جواب دیا، شکریہ، مجھے اپنی جھونپڑی محل سے اچھی لگتی ہے۔ قسمت نے کہا کہ تمہیں کسی ملک کی ملکہ بنا دوں۔ شمی نے جواب دیا، مجھے ملکہ بننے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تب قسمت نے کہا، واقعی تم بے لوث اور ایماندار لڑکی ہو۔ میں تمہارے جوابات پر بہت خوش ہوئی ہوں۔ تم نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے کچھ نہ کچھ ضرور مانگو۔ شمی نے کہا، میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اس پر قسمت نے کہا، اچھا تو خدا حافظ۔ اس کے جانے کے بعد شمی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگی اور جلد ہی سے پکڑ لیا۔ قسمت نے اسے دیکھا تو رک گئی۔ شمی نے اس سے کہا، تم میرے گھر سے ناراض ہو کر چلی ہو، چلو میں تم سے کچھ ضرورت مانگ لیتی ہوں۔ قسمت نے کہا، تمہیں کیا چاہیے؟ شمی نے جواب دیا، مجھے ایک بلی لا دو کہ جب میں اکیلی بیٹھے بیٹھے اداس ہو جایا کروں تو اس سے جی بہلا لیا کروں گی۔ قسمت نے پوچھا، اگر تمہیں بلی مل گئی تو تم کیا خوش ہو جاؤ گی؟ اس نے کہا، ہاں، کیوں نہیں۔ قسمت نے کہا، جاؤ، اپنی جھونپڑی میں بلی تمہارے بستر پر بیٹھی ہے۔ جب شمی واپس آئی تو دیکھا کہ چارپائی پر ایک نہایت ہی خوبصورت بلی بیٹھی ہے۔ اتنی پیاری بلی شمی نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے بلی کو گود میں لے لیا اور اس کے ملائم جسم پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ چند روز اور گزر گئے تو ایک دن صبح قسمت شمی کی جھونپڑی میں آئی اور سلام کے بعد اس سے یوں مخاطب ہوئی، کیا بات ہے شمی، تم کچھ اداس دکھائی دیتی ہو، کیا تم خوش نہیں ہو؟ شمی نے جواب دیا، غم تو مجھے کوئی نہیں، البتہ اتنی تکلیف ضرور ہے کہ بلی کے لیے مجھے روزانہ دودھ خرید کر لانا پڑتا ہے اور اسی طرح میرا خاصا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ قسمت نے کہا، اس میں فکر کی کیا بات ہے، تمہیں گائے چاہیے یا بکری؟ شمی نے جواب دیا، تم صرف ایک بکری لا دو، بس کافی ہے، اس سے میری بلی کو دودھ مل جایا کرے گا اور میرا بہت سا وقت بچ جایا کرے گا۔ قسمت نے کہا، کل سے تمہیں بکری مل جائے گی اور تمہارا وقت بچ جایا کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ دوسرے روز بکری اس کے ہاں موجود تھی۔ شمی بہت خوش ہوئی کہ بلی کے لیے اب دودھ میسر آ جایا کرے گا، لیکن بلی کو چرانے کے لیے شمی کو اس کے ساتھ رہنا پڑتا۔ اگر وہ ساتھ نہ ہوتی تو بکری دوسروں کے کھیتوں میں گھس جاتی اور اس طرح لڑائی جھگڑے تک نوبت آ جاتی۔ شمی اب محسوس کرتی تھی کہ اس نے بلی کے لیے بکری مانگ کر غلطی کی ہے، کیونکہ بکری کی وجہ سے اس کا کام بہت بڑھ گیا تھا۔ وہ زیادہ مصروف رہنے لگی تھی۔ 10-15 دن کے اندر ہی شمی مزید پریشان ہو گئی۔
ایک روز قسمت پھر آئی اور شمی کو اداس دیکھ کر بولی، اب تمہیں کیا غم ہے؟ خاصی اداس دکھائی دیتی ہو، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ۔ اب کس شے کی کمی ہے؟ شمی نے جواب دیا، غم تو کوئی نہیں ہے، البتہ بکری سے میری پوری نہیں پڑتی، ایک گائے بھی آ جائے تو مجھے خاصی سہولت ہو جائے گی۔ اور پھر شمی کو ایک گائے بھی مل گئی، گائے بھی بکری کی دودھیل تھی، اور شمی اب اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھنے لگی۔ اس نے لوگوں کے ہاں جانا کم کر دیا تھا اور زیادہ تر وقت گائے، بکری اور بلی کے ساتھ گزارتی تھی، لیکن گائے کے آ جانے سے اس کا کام اور بڑھ گیا تھا۔ اور ایک دشواری یہ بھی تھی کہ جھونپڑی بہت چھوٹی تھی، جس میں گائے اور بکری کے رہنے کی گنجائش بہت کم تھی۔ اس بات نے شمی کو بہت پریشان کر رکھا تھا۔ شمی اب پہلے سے بھی زیادہ پریشان تھی، اب وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ خوش رہنے کی بجائے غم زدہ رہتی تھی۔ ایک روز قسمت پھر آئی اور شمی کو اداس دیکھ کر بولی، اب تمہیں کس قسم کی پریشانی ہے؟ شمی، بکری کے ساتھ تمہیں گائے بھی مل گئی ہے، اب کاہے کا غم ہے؟ میرا خیال ہے تمہیں خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن تم اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی ہو، کیا بات ہے؟ شمی نے جواب دیا، بات دراصل یہ ہے کہ بکری اور گائے کے لیے جگہ بہت تنگ ہے، دوسرے دن کے لیے چراگاہ بھی نہیں ہے، جس کے سبب مجھے خاصی مشکل پیش آتی ہے۔ اگر ایک چھوٹی سی چراگاہ اور ان کے لیے استبل مل جائے تو بہتر ہے۔ اصرار نہیں کرتی، تمہاری مرضی ہے، اس خواہش کو پورا کرو یا نہ کرو۔ قسمت نے کہا، ارے پگلی، تمہارے لیے تو میں بہت کچھ کر سکتی ہوں، صرف تمہیں خوش دیکھنے کے لیے کل تمہاری یہ دونوں خواہشیں پوری ہو جائیں گی، اب بس اب تم خوش ہو جاؤ۔ اور دوسرے ہی روز شمی نے دیکھا کہ اس کے مکان کے ساتھ ایک وسیع استبل بنا ہوا ہے اور گھر کے قریب بھی ایک چھوٹی سی چراگاہ بھی بنی ہوئی ہے۔ شمی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور قسمت کی مہربانیوں کو شکریہ ادا کیا۔ وہ ہر روز بکری اور گائے کو اپنی چراگاہ میں لے جاتی اور بلی کو بھی ساتھ ہی رکھتی تھی۔ اب اسے کوئی تنگ نہیں کرتا تھا اور نہ ہی شکایت کرتا تھا۔ اس کی گائے یا بکری اس کے کھیتوں کو خراب کر آئی ہیں۔ وہ 2-4 دن بیتے تو شمی پھر اداس ہو گئی۔ اب کی قسمت آئی اور کہنے لگی، کیا بات ہے شمی، اب تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ جس کو نہیں، اگر کوئی کمی ہے تو بتاؤ۔ شمی نے جواب دیا، مجھے روز روز فرمائشیں کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ قسمت نے کہا، اس میں شرم کی کوئی بات نہیں، تم اپنی خواہش بتاؤ، اسے پورا کرنا میرا کام ہے۔ ایک بار تو کہہ دیا کہ میں تمہیں ہر وقت خوش دیکھنے کی خواہش مند ہوں، تم یوں ہی شرم محسوس کرتی ہو۔ اس پر شمی نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے 15-20 مرغیاں لا دو تاکہ میں ان کے انڈے اور بچوں سے کاروبار کر سکوں۔ لوگوں کے کام کرنے سے مجھے نجات مل جائے اور اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گی۔ قسمت نے کہا، 10-15 کیا، میں تمہیں پوری 100 مرغیاں لا دوں گی تاکہ تم خوب پیسے کما سکو۔ اور واقعی اگلے روز اس کی چراگاہ میں 100 مرغیاں چوزوں کے ساتھ ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ شام تک ان میں سے کئی ایک نے انڈے بھی دیے تھے۔ شمی بہت خوش ہوئی اور جامے میں پھولیں نہیں سمائی تھی۔ صبح ہوتے ہی شمی مرغیوں کے باڑے میں جاتی اور ڈھیر سارے انڈے جمع کرتی اور جا کر انہیں فروخت کر آتی۔ کئی لوگ چوزے خرید کر لے جاتے اور ہر روز ایسا ہی ہوتا۔ شمی تو مارے خوشی کے اڑتی پھرتی تھی، پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ کپڑے بھی اب عمدہ پہننے لگی تھی اور دوسروں سے برتاؤ کرتے وقت رکھ رکھاؤ کا مظاہرہ کرتی تھی۔ لگتا تھا اب خاصی امیر ہو گئی ہے، لیکن برا ہو لالچ کا۔ چند ہی ہفتوں بعد شمی پھر اداس ہو گئی، پھول سے چہرے پر اداسی کی پرچھائیاں رقص کرنے لگی۔ قسمت کو پتہ چلا تو وہ پھر آن موجود ہوئی اور اس سے کہنے لگی، میں دیکھ رہی ہوں شمی کہ تم پھر غم زدہ چہرے پر اداسی چھائی ہوئی ہے، جیسے تمہیں کوئی بڑا غم ہو یا تمہاری زندگی میں کسی ضروری شے کی کمی ہو۔ شمی نے جواب دیا، نہیں، غم تو نہیں، میں بالکل مطمئن ہوں، بس یوں ہی تھوڑی اداس ہوں۔ جب قسمت نے یہ سنا تو کہنے لگی، کیوں اداس ہو؟ مجھ سے کیوں کچھ چھپاتی ہو؟ میں تو ہر انسان کے دل میں رہتی ہوں، اس کی کوئی خواہش اور کوئی حسرت مجھ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔
کوئی لاکھ چھپائے مجھ سے چھپا نہیں سکتا، لہٰذا جھوٹ بولنا فضول ہے۔ اپنے ہی منہ سے کہہ دو تمہیں اب کس چیز کی حسرت ہے۔ شمی نے جواب دیا، مجھے اپنے آپ پر غصہ آتا ہے۔ مجھے اپنے آپ پر غصہ آتا ہے کہ کتنی لالچی ہوں میں، ہمیشہ ہی تم سے کچھ نہ کچھ مانگتی رہتی ہوں۔ واقعی میں بہت بری ہوں، مجھے اب کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ قسمت بولی، تم تو ناحق شرمندہ ہوتی ہو، اس میں لالچ کی کیا بات ہے؟ تم بتاؤ تو کہ تمہیں کیا چاہیے، اگر تم نہیں بتاؤ گی تو میں ناراض ہو جاؤں گی اور پھر کبھی نہیں آؤں گی۔ شمی نے افسردہ لہجے میں جواب دیا، میرے پاس نفیس قسم کے کپڑے نہیں ہیں جس کی وجہ سے لڑکیاں میرا مذاق اڑاتی ہیں اور مجھے محفلوں میں شریک نہیں کرتے لوگ۔ قسمت نے کہا، دل کیوں چھوٹا کرتی ہو؟ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے؟ دوسری صبح شمی نے دیکھا کہ اس کے مکان میں بڑے بڑے 4 صندوق رکھے ہیں اور ہر صندوق میں ایسے ایسے بے مثال کپڑے سلے سلائے رکھے ہیں کہ شمی انہیں دیکھتے ہی دنگ رہ گئی۔ شمی نے یہ کپڑے پہنے تو اس کی خوبصورتی اور بھی بڑھ گئی۔ وہ انہیں پہن کر اپنے کمرے میں ناچتی پھرتی تھی اور بار بار آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتی تھی اور جو دیکھتی تھی اور بھی خوش ہوتی تھی۔ کپڑے کیا تھے، گویا شادی کے جوڑے تھے۔ وہ ایک جوڑا پہنتی تھی اور ایک اتارتی تھی، اور جب وہ لاجواب کپڑے پہن کے گاؤں میں گئی تو جس نے بھی دیکھا بس دیکھتا ہی رہ گیا، آنکھیں پتھرا کے رہ گئی۔ وہ گاؤں کا ایک چکر لگا کے گھر آ گئی، مگر گاؤں والوں کو حیرت کے قید خانے میں بند کر کے آ گئی۔ ابھی اسے اپنے گھر واپس آئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ گاؤں کی کئی لڑکیاں، لڑکے اور عورتیں اور مرد اس کے ہاں آ کے جمع ہو گئے۔ ہر کوئی حیرت سے یہی پوچھتا تھا کہ وہ یہ سب کہاں سے لائی ہے، کون اس پر اتنا مہربان ہو گیا ہے کہ گائے، بکری، استبل، مکان، مرغیاں، چراگاہ اور شاہانہ لباس سے نواز رہا ہے۔ وہ سب کو ایک ہی جواب دیتی تھی کہ اس کی دوستی قسمت سے ہو گئی ہے اور یہ سب کچھ قسمت کا دیا ہوا ہے، مگر لوگوں کو اعتبار نہیں آتا تھا کہ قسمت بھی بھلا انسان کے روپ میں آتی ہے کبھی۔ ضرور کوئی جادوگر یا جادوگرنی ہے جو شمی کو یہ سب کچھ دے رہی ہے۔ القصہ تمام پورے قصبے میں شمی کی ذات باتوں کا مرکز بن گئی تھی، اور 1 مہینہ اسی طرح گزر گیا اور شمی مسرت سے ناچتی رہی، لیکن اداسی اب دوبارہ اس کے دل میں گھر کرنے لگی۔ وہ روز بروز زیادہ افسردہ اور غمگین رہنے لگی تھی اور لوگ حیران تھے کہ کیسی عجیب لڑکی ہے، اتنا کچھ ہوتے ہوئے بھی پریشان اور اداس رہتی ہے۔ بھلا اسے کس چیز کی کمی ہے، کون سی نعمت ہے جو اسے میسر نہیں ہے، کوئی خوشی ہے جو اسے حاصل نہیں ہے؟ لیکن شمی تو اپنے عادت اور لالچ سے مجبور تھی۔ جب وہ زیادہ ہی اداس اور غمگین رہنے لگی تو قسمت پھر آ گئی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے شمی؟ تم مسکراتی کیوں نہیں ہو؟ ہنسنا کیوں بھول گئی ہو؟ کس چیز کی کمی محسوس کر رہی ہو؟ کس نے کوئی دکھ پہنچایا ہے کیا؟ شمی نے جواب دیا، جہاں جاتی ہوں سبھی مجھے حیرت سے دیکھتے ہیں۔ گاؤں کی لڑکیاں اور لڑکے ایک ساتھ رقص کرتے ہیں اور مجھے پوچھتے تک نہیں، اس لیے کہ ایک تو مجھے ناچنا نہیں آتا اور دوسرا میرے بال گھاس کی طرح کھردرے اور سخت ہیں۔ قسمت نے کہا، کل سے تمہارے بال ریشم سے ملائم ہوں گے، کمر سے نیچے تک لمبے اور سیاہ ہو جائیں گے اور تمہیں رقص کرنا بھی آ جائے گا۔ دوسری صبح جب شمی بستر سے اٹھی تو اس کے بال واقعی لمبے لمبے اور بے حد ملائم ہو گئے تھے اور ان میں گلاب کے پھول بھی ٹنکے ہوئے تھے۔ وہ باہر گئی تو سب لوگ، لڑکے اور لڑکیوں نے اسے خوش آمدید کہا۔ کچھ دن بعد قسمت پھر آئی تو دیکھا کہ شمی اب یہ بار پھر اسی طرح اداس ہے۔ پوچھنے پر اس نے جواب دیا کہ قصبے کا سب سے امیر اور خوبصورت جوان مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن میرا مکان اتنا چھوٹا ہے کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ میرے پاس نوکر اور نوکرانیاں بھی نہیں ہیں۔ قسمت نے اس کی یہ خواہش بھی پوری کر دی اور ایک شاندار مکان کی ملکہ بھی بن گئی اور نوکر اور نوکرانیاں بھی مل گئی۔ پھر چند روز بعد اس کی شادی قصبے کے سردار اور امیر ترین نوجوان سے ہو گئی۔ اب تو شمی کی زندگی میں مکمل انقلاب آ گیا۔ بستر سے اٹھتی تو نوکر اور نوکرانیاں سلام کرتے اور ایک ملکہ کی طرح ادھر سے ادھر گھومتی رہتی۔ وہ بہت خوش تھی اور جو کچھ اسے ملا تھا اس کے متعلق وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بہت دن گزر گئے اور شمی پر اداسی کا دور آنا پڑا۔ پھر اچانک یہ سب چیزیں ختم ہو گئی۔ وہ کیا دیکھتی ہے کہ جھونپڑی میں اکیلی پڑی ہے۔ اب
وہ پھر لوگوں کے ہاں کام کرتی اور اپنا پیٹ پالتی ہے۔ سو قسمت ٹھیک ہی کہتی ہے کہ لوگ لالچ میں آ کر برباد ہو جاتے ہیں۔ پیاری بچوں، یہاں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ پرنسس سٹوریز، فیری ٹیلز اور ہر طرح کی سٹوریز آپ کو ملیں گی۔ تھینک یو بچوں، اللہ حافظ۔